الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ السماء. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. قلت الألسن عن غاية صفته ونقول عن كنه معرفته. وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته. وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على رسول الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد وآل محمد. مائک تھوڑا سا صحیح کریں، اس کو ہلکی سی ٹیون اس کی کم کریں، ٹیون کر رہا ہے، ہاں ٹکرا رہا ہے یہ. صلوات بھیجیں آل محمد پر. عزیزان محترم، آج ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی. بس 3 شب اور باقی ہیں، جس میں ہم اپنے آقا، اپنے مولا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے غم میں آنسو بہا سکیں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کی آل کا پرسہ دے سکیں. ان کا گھر اجڑ گیا اور ان کی بیٹیاں بے ردا ہو گئیں. آج چونکہ اس مجلس کے بعد 2 مجلسیں اور ہیں، اس لیے تھوڑا اختصار سے کام لیتے ہوئے اپنے بیان کو مختصر رکھوں گا، تاکہ دوسری مجالس ڈسٹرب نہ ہوں اور وہ اپنے صحیح وقت پر ہو سکیں. اس لیے کہ ہمارا مقصد غم حسین منانا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہماری مجلس 1 گھنٹے کی ہو جائے، کوئی اور مجلس ہو یا نہ ہو. اس لیے کہ کربلا بنی ہی اس لیے ہے کہ یہ جو نفس ہیں، جو نفوس ہیں، جو ہمارے خواہشات ہیں، انہیں لگام لگا سکے.
کربلا کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے اس لیے کہ ہم اپنے غرور کو توڑ سکیں، ہم اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ سکیں، ہم اپنے آپ کو امام کی اطاعت میں ڈھال سکیں۔ کربلا اسی لیے بنی ہے، اس لیے کہ اگر ہمارے اندر وہ صفات پیدا نہ ہوں جو کربلا والوں میں تھے تو پھر ہمارا اس فرش عزا پر بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو مجلسوں کا طولانی ہونا پسند نہیں ہے، مجلسوں کا باکیفیت ہونا پسند ہے۔ مجلس تھوڑی سی ہو، چھوٹی سی ہو، 2 منٹ کی ہو، ایک قطرہ آنسو گرے، لیکن اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے، جذبہ ایثار ہونا چاہیے، اس کے اندر معرفت ہونی چاہیے۔ بغیر معرفت کے ہم پوری رات یا حسین کرتے رہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، بہت مجلسوں سے ٹکراتی ہیں، جلوس سے ٹکرا جاتے ہیں، نواخان سے ٹکرا جاتے ہیں، خطیب سے ٹکرا جاتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے پرچم کے نیچے اگر آنا ہے تو جو حوصلہ بوڑھے کا ہے وہی حوصلہ بچے میں ہونا چاہیے، جو اطاعت بزرگ میں ہے، نوجوان میں ہے، وہی جوان میں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، چاہے بچہ ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، جو بھی ہو، ہماری اس فرش پہ آ گیا تو سب کی اہمیت ایک جیسی ہو گئی۔ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں صرف سادات بنی ہاشم کا خون نہیں بہا ہے، بلکہ جہاں سادات کا خون بہا ہے وہیں غلاموں کا خون بھی بہا ہے۔ جناب جون نے یہی کہا تھا، جناب ابوذر کے غلام جناب جون حبشی تھے بیچارے، انہوں نے مولا سے یہی کہا کہ مولا مجھے آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں جنگ کی، شاید اسی لیے کہ چونکہ میں کالا ہوں اور آپ سادات ہاشمی ہیں، میں غلام ہوں، آپ نہیں چاہتے کہ مجھ غلام کا خون آپ کے خون میں مل جائے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ امام رو پڑے اور آواز دی اے جون کیسی باتیں کر رہے ہو، حسین کے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہے، حسین کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ اے جون تم یہ نہ سوچو کہ تم غلام ہو، تم یہ نہ سوچو کہ تمہارے جسم سے بدبو آ رہی ہے، نہیں میرے جون تم میرے لیے ویسے ہی محبوب ہو جیسے میرا لال اکبر میرے لیے ہے۔ اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام جب جون کے لاشے پر پہنچے ہیں تو جون کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا ہے جہاں جناب علی اکبر کا سر رکھا تھا، اور کہتے ہیں جون اللہ تمہارے بدن سے خوشبو عطا کرے، اللہ تمہارے چہرے کو نورانی کر دے۔ تو یہ کردار کربلا ہے، یہ مقصد کربلا ہے، یہی مقصد حسینی ہے۔ اگر یہ معرفت ہمارے اندر نہیں آئی اور 10 دن ہم نے سینہ زنی کر لی، مجلسیں سن لی، ماتم کر لیا، نوحہ پڑھ لیا، لیکن اگر اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے، اپنے نفس کو نہیں مارا تو پھر ہم کربلائی نہیں کہلائیں گے۔ ہم کچھ بھی کہلائیں لیکن کربلا والوں کی بزم میں شامل نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ جناب سلمان فارسی کو جو یہ مرتبہ ملا، سلمان منا اہل البیت کا جو خطاب ملا، رسول اللہ نے یہی فرمایا کہ سلمان کو یہ درجہ اس لیے دیا میں نے، اس لیے کہ سلمان کی نگاہ ہر وقت امر مولا پہ رہتی ہے۔ میرا مولا کیا چاہتا ہے، میرے مولا کی کیا مرضی ہے۔ جب مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا باندھا گیا، رسی باندھی گئی، آگ و لکڑی لے کے لوگ جمع ہوئے تو سلمان اور ابوذر بھی وہاں موجود تھے، سلمان اور ابوذر بھی موجود تھے۔ جب مولا علی کو کھینچتے ہوئے گھر سے باہر آئے ہیں تو ابوذر کا ہاتھ قبضے شمشیر پہ پہنچا ہے،
لیکن سلمان کی نگاہیں مولا پہ پہنچی ہیں. جو 1 درجے کے ایمان کا فرق ہے 9 اور 10 درجے کا فرق وہ یہی ہے. ابو ذر سے برداشت نہیں ہوا، قبضے شمشیر پہ ہاتھ ڈال دیا، لیکن سلمان کی نگاہ مولا پہ پہنچی. سلمان نے ابو ذر کا ہاتھ پکڑ لیا. ابو ذر، اگر تلوار اٹھانا مقصد ہوتا تو علی سے بڑا کوئی شمشیر باز نہیں ہے، علی سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ہے، علی سے زیادہ کوئی تلوار چلانے میں ماہر نہیں ہے. پورے عرب و عجم اکٹھے ہو جائیں پھر بھی کوئی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اے ابو ذر، اگر شمشیر اٹھانا مقصد ہوتا، شمشیر اٹھانے میں مصلحت ہوتی تو سب سے پہلے میرا مولا اٹھاتا. اے ابو ذر، کنٹرول کرو اپنے آپ. تو مولا کو کیا چاہیے؟ سلمان فارسی چاہیے. ہم نہیں بن سکتے سلمان فارسی. وہ مرتبہ ہمارے اندر نہیں آ سکتا، وہ رتبہ ہمارے اندر نہیں آ سکتا، وہ درجہ ہم نہیں حاصل کر سکتے. اس لیے کہ سلمان و ابو ذر کے درمیان بھی بڑا فاصلہ ہے، جبکہ 9 اور 10 درجے کے ایمان پر ہے. ابو ذر 9 درجے کے ایمان پر ہیں اور سلمان 10 درجے کے ایمان پر ہے. پھر بھی دونوں کے ایمان میں، دونوں کے درجے میں بہت فرق ہے. عزیزان محترم، اس فرش ازا پر بیٹھیں تو اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا کے اٹھیں. تھوڑی سی بات کے لیے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، اتفاق کرنا، اختلافی، یہ نہ اتفاقی اچھی چیز نہیں ہے. آپس میں اختلاف کرنا اچھی چیز نہیں ہے. اب مجھے ممبر مل گیا، میں سوچوں کسی سے ہم سے کیا مطلب، ہم تو 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں، 1 گھنٹہ 10 منٹ، بلکہ آج تو ہم اپنا اور زور لگا دیں 1.25 گھنٹہ پڑھیں. کوئی ہمیں زبردستی تو نہیں اتار لے گا ممبر سے. نہیں، مولا کہتے ہیں کہ اے قلب حیدر، تمہاری یہ مجلس مجھے نہیں چاہیے، مجھے ایسی مجلس نہیں چاہیے، مجھے ایسے ذاکر کی ضرورت نہیں ہے، ایسے خطیب کی ضرورت نہیں ہے جس کو اس بات کا خیال نہ ہو کہ اس مجلس کے بعد بھی 2 مجلسیں اور ہیں. مجلس میں بیٹھنے والوں کو وہاں بھی جانا ہے، وہ پروگرام بھی اٹینڈ کرنا ہے. کسی نے خلوص سے مولا کی مجلس رکھی ہے، فرش بچھایا ہے، اس کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دینا. ہم مرثیہ پڑھنے بیٹھے، اب یہ نہ سوچیں کہ ہم نے جتنا نکالا، جتنا ہم روز پڑھتے ہیں اتنا آج پڑھیں گے. نہیں، آج کم کر دیجئے. نوحہ خوان، نوحہ کم کر دیں، نہ پڑھیں نوحہ مجلس کے بعد، سیدھے مجلس میں چلے جائیں. جب تینوں مجلسیں ہو جائیں پھر آ کے امام بارگاہ میں ماتم کر لیں، نوحہ پڑھ لیں. جو بھی جوش دکھانا ہے اس کے بعد پوری رات ہے جوش دکھانے کے لیے. سارا پروگرام ختم ہونے کے بعد آ جائیے، پوری رات سینہ پیٹھیے، کوئی نہیں منع کرے گا. جتنے نوحہ پڑھنا ہے پڑھیے، لیکن ہمارا سارا عمل معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے. کہاں تلوار اٹھنی چاہیے اور کہاں نظریں جھک جانی چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم جو شیعت کا دعویٰ کرتے ہیں، تشیع کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے ہمارا. شیعہ ہونے کے لیے بہت کمال کی ضرورت ہے. امام رضا علیہ السلام کے دربار میں صلوات بھیجو آل محمد پر. امام رضا علیہ السلام کے دربار میں کیا ہوا؟ کچھ لوگ آئے بہت دور سے پیدل چل کے امام سے ملاقات کے لیے. باہر دربان موجود تھا، پہرے دار موجود تھا. امام سے کہا کہ جاؤ امام سے کہہ دو کہ آپ کے شیعہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. امام نے کہا لوٹا دو. لوٹ گئے وہ لوگ. کچھ دن کے بعد پھر آئے، پھر یہ جملہ کہا کہ مولا آپ کے شیعہ آپ سے ملنے آئے ہیں. امام نے کہا واپس بھیج دو. پھر چلے گئے، پھر کچھ دن کے بعد آئے. روایت کے جملے ہیں کہ 60 مرتبہ وہ لوگ آئے امام سے ملنے کے لیے اور امام روز ان کو لوٹا دیتے تھے. آخر میں عاجز آ کے انہوں نے امام سے تک پیغام بھیجا، اس سے کہا غلام سے، دربان سے، کہ جا کے مولا سے کہہ دو کہ مولا اب ہم واپس نہیں جائیں گے. اگر ہماری آبرو ریزی کرنا مقصد ہے تو یہیں اپنے ہاتھ سے قتل کر دیجیے، ہم لوگ جائیں گے نہیں واپس. لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے دشمن ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے امام نے تم کو ملنے کی اجازت نہیں دی. امام نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ، اندر بلاؤ. آئے، سب اندر آئے.
امام نے ان کے استقبال میں کھڑے ہوئے، نہ امام نے ان کے سلام کا جواب دیا، نہ امام نے ان کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ سب نے کہا مولا یہ کیا رویہ ہے، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ مولا نے کہا اسی لیے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جسے کر کے انسان متوجہ نہیں ہوتا۔ تم نے جو اپنے کو شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے تم متوجہ نہیں ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ شیعت کا مرتبہ کتنا عظیم ہے۔ شیعہ وہ ہے جو نہ حرام خدا کے قریب جائے، نہ واجبات کو کبھی ترک کرے، نہ محرمات کو قریب جائے انجام دے، اور نہ واجبات کو ترک کرے۔ یہ بتاؤ تم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن سے کبھی کوئی حرام سرزد نہ ہوا ہو، جن سے کبھی کوئی واجب چھوٹا نہ ہو؟ ارے شیعہ تو ابو ذر تھے، سلمان تھے۔ کہا تم نے ایسا کام ہی کیا، تم نے اتنا بڑا دعویٰ کیا جس دعوے میں تم سچے نہیں ہو۔ کہا مولا پھر کیا کہیں؟ کہا تم یہ کہو کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے دوستوں کے دوست ہیں، ہم آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں، اس لیے کہ اگر تم ایسا دعویٰ کرو گے جھوٹا دعویٰ تو اللہ تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ ان سب نے کہا کہ مولا ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، ہم واقعی اس قابل نہیں کہ اپنے کو شیعہ کہہ سکیں، بلکہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے دوستوں کے دوست ہیں، ہم آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ امام کھڑے ہو گئے، امام نے مسکرا کے ان کے سلام کا جواب دیا، ان کا استقبال کیا، ان کو اپنے قریب بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اپنے نگہبان سے پوچھا یہ بتاؤ یہ لوگ کتنی بار آئے تھے، کتنی بار واپس گئے؟ اس نے کہا مولا 60 مرتبہ آئے ہیں، واپس گئے ہیں۔ امام نے کہا جاؤ اور 60 مرتبہ ان کو سلام کرو، سلام کا جواب دو، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، ہم جس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور جو مستقل موضوع چل رہا ہے وہ یہی ہے، معرفت اور بندگی۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ معرفت اور بندگی، اور کربلا بنی ہے اسی لیے معرفت اور بندگی کے لیے، اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے اور بندگی تک پہنچ جائے انسان۔ کیا بندگی نماز پڑھنے کا نام ہے، روزہ رکھنے کا نام ہے؟ ارے کربلا میں فوج یزیدی بھی نماز پڑھ رہے تھے، ادھر بھی اذان ہو رہی تھی، ادھر بھی اذان ہو رہی تھی، ادھر بھی اللہ اکبر کی آواز تھی، ادھر بھی اللہ اکبر کی آواز تھی، ادھر بھی اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ادھر بھی اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ جب ادھر کا کوئی آتا تھا لڑنے کے لیے تو وہ کہتے تھے جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے گا، اور ادھر سے جب کوئی جاتا تھا تو یہ بھی کہا جاتا تھا اللہ تمہیں جزائے خیر دے گا۔ ایسے ماحول میں یہ پہچاننا بہت سخت تھا عام انسان کے لیے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں سب کلمہ گو ہوں، سب اذان دے رہے ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے ماحول میں آ کر کے امام حسین علیہ السلام نے حق و باطل کے درمیان ایک حد فاصل کھینچا ہے، ایک حد فاصل کھینچا ہے امام نے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ جو نقاب تھا بنی امیہ کے چہرے پر جنگ صفین میں، جو اس نے کور غلاف پہن رکھا تھا اپنے چہرے پر، جب جناب عمار یاسر شہید کیے گئے تو فوج شام میں ہلچل مچ گئی، اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث تھی کہ عمار یاسر فرقہ باغیہ کے ہاتھوں قتل کیے جائیں گے، ایک باغی فرقے کے ہاتھوں قتل کیے جائیں گے۔ تو فوج شام والوں میں ہلچل مچ گئی کہ عمار تو ہمارے ہاتھوں قتل کیے گئے ہیں، کیا ہم ہی فرقہ باغیہ ہیں؟ فرقہ باغیہ یعنی بغاوت کرنے والا فرقہ، جو ناحق پر ہے، جو حق کے خلاف حق کے لیے بغاوت کرے، جو حق سے بغاوت کرے اسے فرقہ باغیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس فرقہ باغیہ شام میں ہلچل مچی، تو پھر معاویہ نے تعویل کی کہ نہیں، علی کے ہاتھوں مارے گئے ہیں عمار یاسر، علی نہ لائے ہوتے تو عمار نہ مارے جاتے۔ فرقہ باغیہ یہ لوگ ہیں، ہم نہیں ہیں، اس طریقے سے کہہ کہ اس نے اہل شام کو دھوکے میں رکھا، اور اہل شام کو دھوکے میں رکھا۔ مولا کائنات کے خلاف بھی بہت سی باتیں کہہ رکھی تھی اس نے، مولا کائنات کو
اہل شام یہ سمجھتے تھے کہ علی نماز نہیں پڑھتے، علی مسجد میں نہیں جاتے، علی نمازی نہیں ہیں، علی بہت بڑے ڈاکو ہیں، والعیاذ باللہ۔ صلوات بھیجیں آل محمد پر۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، چھوڑ لیں ادھر کی توجہ نہ دیں، جہاں موجود ہے سامنے ادھر دیکھیں۔ میری آواز میرے خیال سے سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ مائک پہ بول رہا ہوں میں، تو دوسری چھوٹی چھوٹی آوازوں کی طرف آپ توجہ نہ دیں۔ مولا کائنات کے سلسلے میں معاویہ نے جو شام کے اندر حرکتیں کی تھی، جو ایک تبلیغ کی تھی مسلسل مستقل طریقے سے، وہ کیا تھا؟ مولا کائنات کے چہرے کو العیاذ باللہ ایک ڈاکو، ایک چور کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ اس نے کیا کرتا تھا؟ دن میں اس کے فوجی، اس کے سپاہی ہر گھر میں ایک بکری کا بچہ پہنچا دیتے تھے، بکری کا بچہ۔ اور معلوم ہے کہ ہر گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو انہیں بچہ پسند ہوتا ہے۔ ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن مہینے بھر وہ بچے اس بچے سے مانوس ہو جاتے تھے۔ پھر رات کو تاریکی میں ایک رات مہینے بھر بعد معاویہ کیا کرتا تھا؟ اپنے فوجیوں کو بھیجتا تھا، جاؤ ان بچوں کو واپس لے آؤ گھروں سے، اور ان کے گھر والوں سے کہہ دو کہ جب بچے صبح اٹھ کے پوچھیں کہ ہمارے بکری کے بچے کہاں گیا، تو کہہ دو علی چرا لے گئے۔ العیاذ باللہ۔ ایسی تربیت کی معاویہ نے شام والوں کی، شام والوں کی ایسی تربیت کی۔ جب مولا کائنات نے ترمہ ابن عدی کے ہاتھ خط بھیجا معاویہ کے دربار میں، تو زمانے کا دستور یہ تھا کہ جو نامہ بر ہوتے تھے، جو قاصد ہوتے تھے، وہ ناقے پہ سفر کرتے تھے، اٹھنی پر، چونکہ اٹھنی تیز چلتی ہے ریگستان میں۔ ترمہ اونٹ سے پہ بیٹھ کے آئے تھے، اونٹنی پہ بیٹھ کے نہیں آئے تھے، اونٹ پہ بیٹھ کے آئے تھے۔ آنے کے بعد معاویہ کے سامنے حاضر ہوئے، مولا کائنات کی طرف سے نامہ لے کر کے آئے، اے معاویہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب کا خط ہے تمہارے نام۔ یزید بیٹھا تھا بغل میں، یزید کی ناک تھوڑی سی بڑی تھی، اونٹ کے ناک جیسی تھی، علم قیافہ والوں نے لکھا ہے۔ تو یزید اٹھا لینے کے لیے ترمہ ابن عدی کہتے ہیں، سوچے کتنے بہادر تھے، کتنے شجاع تھے، معاویہ کے دربار میں کھڑے ہیں، آواز دیتا ہے، معاویہ، اس انف ناقہ کے حوالے میں مولا کا خط کر دوں؟ یہ اونٹ کی ناک والے کے حوالے کر دوں میں؟ یہ علی ابن ابی طالب کا خط ہے، خود کھڑا ہو، بلند ہوا، علی کا خط اپنے ہاتھوں پہ لے۔ سارے درباری کھڑے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی جو کچھ بول سکے۔ میں حال خط دیا، خط پڑھنے کے بعد، لینے کے بعد معاویہ نے کہا، اے ترمہ، پتہ ہے میری فوج رائی کے دانوں کی طرح پھیلی ہوئی ہے؟ ترمہ ابن عدی کہتے ہیں، میرے مولا نے ایک مرغا پال رکھا ہے جو تمہارے رائی کے دانوں کو چپ جائے گا۔ اے ترمہ، پتہ ہے میری فوج ستاروں کی مانند ہے کہ رات میں جب دیکھو آسمان کی طرف تو سر طرف ستارے نظر آتے ہیں۔ ترمہ کہتے ہیں کہ اے معاویہ، میرے مولا آفتاب کی مانند ہے، جب نکلتا ہے تو سارے ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ گفتگو ہوئی، رد و بدل ہوئے۔ اب جو ترمہ وہاں سے نکلے دربار سے، ترمہ جو دربار سے نکلنے کے بعد اب چاہتے ہیں کہ اپنے ناقے پہ سوار ہوں، اپنے اونٹ پہ سوار ہو جائیں۔ دو آدمی پہلے سے موجود، دونوں آپس میں لڑائی کر رہے ہیں کہ یہ ناقہ ہمارا ہے، وہ کہ وہ ہمارا ناقہ ہمارا ہے۔ دونوں نے آپس میں لڑائی شروع کر دی۔ اب جناب ترمہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں تماشا، کہہ رہے ہیں بھائی نہ تمہارا ہے نہ تمہارا ہے، یہ میرا اونٹ ہے۔ وہ دونوں لڑ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ناقہ ہے، یہ تو ہماری اونٹنی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میری اونٹنی ہے، وہ کہہ رہا ہے میری اونٹنی ہے۔ کیس آیا معاویہ کے دربار میں کہ چلو معاویہ کے دربار میں چلو، فیصلہ ہوگا۔ معاویہ نے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ بھائی یہ اونٹنی ہماری ہے۔ ترمہ نے کہا کہ امیر معاویہ، وہ اونٹنی نہیں، اونٹ ہے، چل کے دیکھ لیجئے، اونٹ ہے وہ، میرا اونٹ ہے۔ معاویہ کہتا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ یہ تمہارے ہیں؟
اس نے ترمہ کہتے ہیں کہ اس میں گواہی کی کیا ضرورت، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اٹھنی ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں اونٹ ہے، خود بخود ثابت ہے، گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات خود بخود موجود معلوم ہو جائے گی، چل کے دیکھ لیجئے۔ ماویہ نے کہا اچھا رک جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ ان دونوں سے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ یہ اٹھنی تمہاری ہے؟ کہا ہاں ماویہ ہمارے پاس گواہ ہے۔ 2 گواہ لے کر کے آ گئے وہ لوگ۔ ماویہ نے کہا کہ ایسا ہے، میں شریعت کے قانون کے مطابق جس کے پاس گواہ موجود ہیں وہ مال اس کا ہے۔ اے ترمہ تم مقدمہ ہار گئے۔ دونوں واپس چلے گئے اٹھنی لے کر۔ اب ترمہ پریشان ہے، حیران ہے، شام والوں کو دیکھ رہے ہیں، ماویہ کا دربار دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو ماویہ مسکرایا، بہت زور سے اس نے کہا لگایا، کہا اے ترمہ میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو علی سے کہہ دینا کہ میں نے ایسے ہی 1 لاکھ گدھے پال رکھے ہیں جن کو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں ہے۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد پر۔ کہ میں نے ایسے 1 لاکھ گدھے پالے ہوئے ہیں کہ جن کو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں ہے۔ اے ترمہ گھبراؤ مت، میں تم کو اس سے اچھا اونٹ دے دوں گا، تم لے کر جاؤ، پریشان مت ہو جانے کے لیے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھی جرأت۔ جہاں جرأت دکھانا چاہیے ہمیں وہاں جرأت دکھانی چاہیے، اور جہاں تقیہ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، وہاں صبر کرنا چاہیے۔ یہ فرشیزہ ہم کو یہی سکھاتی ہے، یہ کربلا ہم کو یہی سکھاتی ہے۔ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال نہ ہونے دیں، اس لیے کہ لفظ شیعہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا ادعا ہے۔ لیکن آپ لوگ مایوس نہ ہوں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ آج میں سوچ کے آیا تھا کچھ اور پڑھنے کے لیے، لیکن کچھ اور پڑھنا پڑ رہا ہے۔ کچھ بات ہی ایسی معلوم ہوئی، گفتگو ہوئی، بہت شرم کی بات مجھے سننے کو ملی کہ کل نوحے پہ پڑھنے پہ آپس میں لڑائی ہوئی ہمارے عزاداروں میں۔ یہ واقعی بہت شرم کی بات ہے، اس لیے میں نے اپنا موضوع ہی چینج کر دیا۔ شیعہ کیا ہے؟ ہم شیعہ ہیں نا، اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، نہیں شیعہ نہیں ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، لیکن نا امید نہ ہو، امید دلاتا ہوں آپ کو، پریشان مت ہو۔ اور یہ مشکل آج سے نہیں ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ ایک شخص نے اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ بیوی کی خدمت میں جاؤ، ان سے پوچھو کہ بیوی ہم آپ کے شیعہ ہیں کہ نہیں، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ وہ خاتون آتی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں، عرض کرتی ہے بیوی اے شہزادی، اے نبی کی لاڈلی، میرے شوہر نے سوال کیا ہے کیا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ بیوی فرماتی ہیں شئنا شیعتنا من شایعنا واتبع آثارنا، میرا شیعہ وہ ہے کہ جو میری پیروی کرے، میرے احکام کی پیروی کرے، اور جس چیز سے میں نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ منتہا مانہانا، اور اس چیز سے دوری اختیار کرے جس سے ہم نے منع کیا ہے، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ اب زوجہ واپس جاتی ہے اپنے شوہر کے پاس کہ بیوی نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو احکام الہی میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کرے، جو ہمارے احکام پر عمل کرے، ہمارے بتائے ہوئی چیزوں پر عمل کرے، اور جس سے ہم نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ یہ سننا تھا کہ وہ شوہر کہنے لگا کہ پھر وائے بحالما، ہم لوگوں کا تو کیا حال ہوگا، ارے کون گنہگار نہیں ہے اس دنیا میں، ہم گنہگاروں کا کیا ہوگا پھر، اگر ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم گنہگار ہیں، بھائی گناہ تو ہم سے سرزد ہوتا ہے،
ہم سے احکام الہی بھی چھوٹ جاتے ہیں، واجبات بھی چھوٹ جاتے ہیں، محرمات بھی انجام پا جاتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ پھر تو ہماری عاقبت کی کوئی خبر نہیں ہے، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ وہ عورت آتی ہے واپس بی بی کے پاس، بی بی کی خدمت میں، اے شہزادی، اے نبی کی لاڈلی، میرا شوہر تو یہ کہہ رہا ہے، بے چین ہو گیا ہے، بتائیے کیا کیا جائے؟ بی بی فرماتی ہیں کہ اپنے شوہر سے کہہ دو مطمئن رہے، پریشان نہ ہو۔ میں نے جن شیعوں کی بات کی ہے، جو میرے شیعہ ہیں واقعی معنی میں، وہ جنت کے وی آئی پی گیسٹ ہوں گے، وہ جنت کے من خیار اہل الجنہ، وہ جنت کے چنندہ لوگوں میں سے ہوں گے، جنت کے وی آئی پی گیسٹ ہوں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی تقریب ہو، کوئی مجلس ہو، کوئی پروگرام ہو تو صرف وی آئی پی گیسٹ ہوں اور لوگ نہ ہوں، نہیں، وی آئی پی اپنی جگہ ہوتے ہیں اور بھیڑ اپنی جگہ ہوتی ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ دیکھو، جو بھی ہمارے دوستوں کو دوست رکھے، جو بھی ہمارا دوست ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہمارے دشمنوں کو دشمن رکھے، ہمارے دوستوں کو دوست رکھے اور ہم سے محبت کرے، اب اس سے اگر کیا نام ہے ہمارے احکام کی پابندی بھی نہیں ہو رہی ہے، کچھ گناہ سرزد ہو جا رہے ہیں، کچھ پریشانیاں ہو جا رہی ہیں، تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کا کفارہ اس کو اسی دنیا میں دے دے گا، اسے اسی دنیا میں دے دے گا۔ اور آخری مرحلہ جو ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی دنیا میں اس کے گناہوں کا کفارہ پورا نہیں ہو سکا، اس کے گناہ اتنے زیادہ تھے، تو موت کے وقت سختی دے کر کے اللہ اس گناہ کو ختم کر دے گا۔ اگر پھر بھی کم نہیں ہوا تو جہنم کے اوپر والے حصے میں ان کو رکھا جائے گا۔ جب ان کے گناہ پاک ہو جائیں گے تو ہم اہل بیت انہیں وہاں سے نجات دے دیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ہم اہل بیت انہیں نجات دے دیں گے۔ عزیزان محترم، تو یہ ہے شیعہ واقعی اور ہم جیسے لوگوں کا حال۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شیعوں کے صف میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ ہم نہیں بن سکتے سلمان فارسی، ہم نہیں بن سکتے ابو ذر غفاری، لیکن ہمیں ہر حال میں یہ کوشش کرنا چاہیے۔ وقت تو کم ہو رہا ہے، لیکن تھوڑا سا 5 منٹ اور ایک واقعہ سنا دوں، آپ کا تھوڑا سا ایمان تازہ ہو جائے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، راوی کہتا ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھا تھا، ان کے گھر میں سامرہ میں مولا تشریف فرما تھے۔ گھر جہاں بیٹھے تو وہیں پہ ایک کھڑکی کھلتی تھی جس سے باہر کا منظر دکھتا تھا۔ سامرہ بنی عباس کی حکومت کا دور تھا، ظالم بادشاہ تھے، سب اہل بیت پہ نظر رکھتے تھے ہر وقت، لیکن پھر بھی کچھ تو ہوتے تھے جو مولا کے چاہنے والے ہوتے تھے۔ ایک دروغہ تھا جس کی وہیں پہ ڈیوٹی تھی، مولا کے چاہنے والوں میں سے تھا۔ دیکھا کہ ایک آدمی کو پکڑے ہوئے لے آ رہا ہے، ایک آدمی کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے۔ جب مولا کے گھر کے سامنے آیا، مولا کو دیکھا، اس نے دور سلام کیا مولا کو، مولا نے کہا جواب سلام دیا۔ وہ گھوڑے سے اتر کے مولا کے پاس آنا چاہتا ہے، مولا نے کہا نہیں، واپس جا، تو اپنے گھوڑے پہ بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، میری جانیں قربان ہو اپنے مولا پر۔ مولا نہیں چاہتے تھے کہ وہ نظر میں آئے، کہ اس کا رابطہ ہم سے ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے جاسوس اس کی خبر دے دیں حکومت کو کہ امام کے احترام میں گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ نہیں، مولا کہا نہیں، گھوڑے پہ بیٹھ جا، وہیں سے باتیں کر، کیا کہنا چاہتا ہے۔ کہتا کہ مولا یہ آدمی ہے، مجرم ہے، اس کو ہم نے ایک دکان پہ گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا، یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں جا کر کے چوری کر لیں، میں نے اس لیے اس کو پکڑ لیا۔ اچھا، میرا دستور یہ ہے کہ جب میں جس کو پکڑتا ہوں مجرم کو تو 500 کوڑے مارتا ہوں، 500 کوڑے مارتا ہوں۔ اب میں جو اس کو کوڑے مارنے کے لیے آیا، اس کو معلوم ہے شاید کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں مولا کے شیعوں میں سے ہوں، میں مولا کے شیعوں میں سے ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ تو میں نے کہا چل پہلے مولا کے پاس تصدیق کر لیتا ہوں کہ تو واقعی مولا کے شیعوں میں سے ہے یا نہیں۔ تو اس لیے مولا میں آیا ہوں،
یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ آپ کے شیعوں میں سے ہے یا نہیں۔ مولا فرماتے نہیں، میرے مولا نے اس کو دیکھا، کہا نہیں میرے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا یہ میرے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ وہ شخص دروغہ نے کہا بس یہی معلوم کرنا تھا، اب تو اس کو 500 کی جگہ 1000 کوڑے ماروں گا۔ لے کے گیا سپاہیوں کے ساتھ، 15-20 سپاہی اس کے ساتھ، اور اس کو کھینچتا ہوا لے گیا شہر کے باہر کوڑے برسانے کے لیے۔ حکم دے دیا، 2 جلاد 2 سپاہی اترے، کوڑے لے کر کے اس کو زمین پر لٹا دیا اور اس کے اوپر کوڑے برسانا شروع کیا۔ اب جو کوڑے مار رہے ہیں تو اس کے اوپر پڑ ہی نہیں رہا، کوڑے زمین پہ ادھر ادھر پڑ رہے ہیں۔ دروغہ کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ، یہ کیا ہو گیا، تمہارے نشانے نہیں لگ رہے ہیں، چوک رہے ہیں؟ کہا نہیں ہم تو مار رہے ہیں اسی کو، لیکن کوڑے پڑ نہیں رہے ہیں اس کے اوپر، زمین پہ پڑ رہے ہیں ادھر ادھر۔ اس نے 4-5 سپاہی اور بھیجے، چلو تم لوگ مارو۔ ان لوگوں نے مارنا شروع کیا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے یہ کوڑے اس پہ تو نہیں پڑ رہے ہیں، کوڑے ایک دوسرے پر پڑ رہے ہیں، سپاہیوں پر۔ اب پھر وہ پریشان، وہ قریب آئے گا، کیا ہو گیا تم لوگوں کو، میرے سامنے مارو، صحیح سے مارو۔ اب جو سپاہیوں نے مارا تو 2-4 کوڑے اس کے اوپر بھی پڑ گئے، وہ بھی گھوڑے سے گر گیا نیچے۔ کہنا تم لوگ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ تو جو وہ لیٹا ہوا تھا مجرم، وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا میں مولا کے شیعوں میں سے ہوں، اب تو یہ معجزہ دیکھ رہے ہو نا، ایسا کرو واپس چلو مولا کے پاس، وہی فیصلہ کرنا۔ واپس آئے مولا کے پاس۔ آنے کے بعد مولا وہیں بیٹھے ہوئے جہاں بیٹھے تھے۔ آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ مولا آپ نے تو کہا تھا کہ یہ آپ کے شیعوں میں سے نہیں ہے، لیکن اس سے تو وہ معجزات دیکھنے کو مل رہے ہیں جو معجزات انبیاء الہی دکھایا کرتے ہیں، اس سے وہ معجزات دیکھنے کو مل رہے ہیں جو انبیاء الہی دکھاتے ہیں۔ ہم کوڑا برسا رہے ہیں، اس کے اوپر کوڑا اس کے اوپر پڑ ہی نہیں رہا ہے۔ امام نے کہا سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کر، اس طرح کے معجزات صرف انبیاء الہی سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ یہ معجزات اوصیاء الہی بھی دکھاتے ہیں، یہ اولیاء الہی بھی دکھاتے ہیں، نبی کے اوصیاء بھی دکھاتے ہیں۔ مطلب کہنا کیا چاہتے ہیں مولا کہ صرف نبی نہیں بلکہ ہم جو اوصیاء انبیاء ہیں، نبی کے وصی ہیں، یہ معجزات ہم بھی دکھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے۔ اس نے کہا ہاں مولا ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہو وہ قبول ہے، تسلیم ہے کہ یہ معجزات انبیاء الہی بھی دکھاتے ہیں، اوصیاء الہی بھی دکھاتے ہیں، لیکن بتائیے اس کا کیا معاملہ ہے، اس کا کیا کروں؟ مولا نے کہا کہ دیکھو میں نے سچ کہا تھا کہ میرے شیعوں میں سے نہیں ہے، لیکن اس کا شیعہ کہنے کا مقصد وہ شیعہ نہیں تھا جو حقیقی معنی ہے، بلکہ وہ شیعہ کا مطلب وہ ہمارے دوستوں میں شامل ہے، وہ ہمارے دوستوں میں ہے۔ تو وہ کہتا دروغہ کہ مولا کچھ بھی ہو، میرا تو مقصد یہی تھا نا، مجھے تو آپ کہہ دیتے میرے دوستوں میں اس کو چھوڑ دیتا۔ مولا نے کہا خیر چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔ مولا نے کہا خیر چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔ مولا نے کہا کہ لیکن تم نے جو غلطی کی ہے اس کے بدلے میں 1000 کوڑے کے تم مستحق ہو۔ وہ کہتا کہ مولا میں نے کیا غلطی کی؟ کہا تم نے آتے ہی یہ کہا کہ ایسے معجزے جس کے اس سے ہم نے وہ معجزے دیکھے جو انبیاء الہی دکھاتے ہیں۔ یہ بتاؤ جب حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو یہ معجزہ مردوں کا تھا یا عیسیٰ کا تھا؟ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو یہ معجزہ عیسیٰ کا تھا یا مردوں کا تھا؟ یہ بتاؤ جب حضرت عیسیٰ نے مٹی کا پرندہ بنایا اور اس میں پھونکا وہ پرندہ اڑنے لگا، یہ معجزہ پرندے کا ہے یا عیسیٰ کا ہے؟ وہ قوم، وہ نبی جس نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کر دی، پوری قوم بندر بن گئی، یہ معجزہ ان بندروں کا تھا یا نبی کا تھا؟ وہ کہتا کہ مولا نہیں، سارے معجزے عیسیٰ کے تھے، وہ معجزے نبی کے تھے۔ مولا نے کہا اے نادان اپنا عقیدہ صحیح کر لے، یہ معجزہ جو تو نے دیکھا وہ اس کا نہیں تھا، وہ معجزہ ہمارا تھا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ وہ معجزہ ہمارا تھا۔ عزیزان محترم،
تو ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں بلکہ مولا کے دوستدار ہیں، مولا کے موالی ہیں، مولا کے دوستوں کے دوست ہیں، دشمنوں کے دشمن ہیں۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اے فرزند رسول، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے شیعہ جنت میں جائیں گے، آپ کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے، تو جو گنہگار ہیں ان کا کیا ہوگا؟ مولا نے کہا جو گنہگار ہیں اللہ ان کو بیمار کر دے گا کچھ دن کے لیے، ان کا کفارہ ہو جائے گا۔ کہ اگر بیمار نہ ہوئے تو اللہ ان کو پڑوسی برا دے دے گا، وہ پڑوسی سے لڑیں گے، پڑوسی ان سے لڑے گا، اللہ اس کی لڑائی کو اس کا کفارہ قرار دے گا۔ کہ مولا اگر پڑوسی بھی برا نہ ہوا تو اچھا ملا، تو مولا نے کہا کہ اللہ اس کو دوست برا دے دے گا جو اس کے ساتھ دھوکہ کر دے گا۔ جب کوئی برا دوست مل جائے دھوکہ کرے تو سمجھ لو کہ یہ شاید ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کہا اچھا اگر اس کو دوست بھی برا نہ ملا تو؟ مولا نے کہا اللہ اس کو بیوی بری دے دے گا جو اس سے لڑے گی، جھگڑے گی، اس کا چین سکون چھین لے گی، اللہ اسی کو اس کا کفارہ قرار دے گا۔ کہ مولا اگر بیوی بری نہ ہوئی تو مولا نے کہا کہ اللہ اس کو آخری وقت توفیق توبہ دے دے گا، وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا، مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر توفیق توبہ بھی نہ ہوئی تو یہ مولا نے اس کی یہ حجت اور یہ تکرار بار بار سنی، مولا نے کہا دیکھ تیرے منہ پہ خاک ہو، ہم اہل بیت اس کی شفاعت کر دیں گے۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد کو۔ عزیزان محترم، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اتنا اپنے عمل کے ذریعے مولا کے شیعوں سے قریب ہو جائیں، اس لیے کہ شیعوں کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، اس دن شب معراج کے واقعات میں جو میں نے آپ لوگوں کو سنایا کہ جگہ جگہ شیعوں کے نام لکھے ہیں، فرشتے شیعوں کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، فرشتے شیعوں پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، ملائکہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب مولا کے شیعوں کو پہنچتا ہے۔ قسم خدا کے اتنے فضائل شیعوں کے سننے کے باوجود اگر کوئی مولا کا دوست شیعہ بننے کی کوشش نہ کرے تو پھر مولا کا دوست کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ شیعوں کے اتنے فضائل سننے کے باوجود ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دوسرے مولا کے فضائل سن کے مولا کو مانتے کیوں نہیں، مولا کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ ارے دوسروں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہم شیعوں کے اتنے فضائل سننے کے باوجود شیعہ بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ شیعہ بننے کے لیے واجبات ترک نہ ہونے پائیں، محرمات کے قریب نہ جاؤ، یہی دو فارمولہ ہے، یہی دو فارمولہ ہے۔ آپ مستحبات کے چکر میں مت پڑو، آپ تو واجبات پابندی سے انجام دو اور محرمات سے دور رہو، جو حرام ہے اس سے دور رہو۔ آج 7 محرم ہے، اسی پیغام کے لیے حسین کربلا آئے، امام حسین علیہ السلام اسی پیغام کو لے کے کربلا آئے کہ مولا عباس جیسے شجاع، مولا عباس جیسے بہادر، جن کا مرتبہ کربلا میں اتنا زیادہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بے ابی انت و امی یا عمی امتی عباس، اے میرے چچا عباس آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ شہداء میں جو مرتبہ جناب عباس کا ہوگا کسی کا نہیں ہوگا۔ وہ مرتبہ کیوں ملا ہے؟ اس لیے ملا ہے کہ اطاعت امر مولا میں اپنی زندگی گزار دی، اور ویسے ہی تربیت انہوں نے اپنے بھتیجوں کی، وہ چاہے جناب قاسم ہو چاہے مولا علی اکبر ہو، دونوں شہزادے کس کی تربیت میں ہیں؟ مولا عباس کی تربیت میں ہیں، امام حسین علیہ السلام کی تربیت میں ہیں۔ عزادارو، جب شب عاشور
خیموں کا پہرا دے رہے ہیں مولا عباس جناب علی اکبر جناب قاسم. جناب علی اکبر کہتے ہیں چچا جان کل سب سے پہلے میں شہید ہوں گا, سب سے پہلے میں شہادت دوں گا. مولا عباس کہتے ہیں نہیں بیٹا تم شہادت نہیں دینا, میں دوں گا. کہا نہیں چچا آپ سے پہلے مجھے جانا اس لیے کہ آپ میرے بابا کی ڈھارس ہو. چچا آپ کے مرنے سے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی, چچا آپ کے مرنے سے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. مولا عباس کہتے ہیں بیٹا علی اکبر نہیں, تجھ سے پہلے مجھے شہید ہونا ہے, اس لیے کہ تیرے مرنے سے بھیا کی آنکھوں کی نور چلی جائے گی, تیرے مرنے سے میرے آقا حسین کے آنکھوں کی نور چلی جائے گی. دونوں کی گفتگو سن رہے تھے. جناب قاسم آگے آتے ہیں, اے چچا اے بھیا علی اکبر, ارے آپ دونوں نہیں پہلے مجھے بھیج دینا, اس لیے کہ میں تو یتیم ہوں نا, میرے مرنے سے کسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. عزاداروں رو لیجئے, آج 7 محرم ہے. جو بھی میرے مولا حسین پر روئے گا, جو آنسو بہائے گا, اللہ اسے جنت میں جگہ دے گا, اللہ اسے اجر عظیم عطا کرے گا. اللہ ان آواز گرجا کو سلامت رکھے, رونے والوں کو سلامت رکھے, عزاداروں کو سلامت رکھے. میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا دست بستہ اپنی آوازیں دھیمی کر لیں. مصائب شروع ہو گئے ہیں, کم سے کم اس کی رعایت کریں. ہاں عزاداروں, وہ وقت آ گیا جب حسن کا لاڈلا قاسم بار بار امام حسین علیہ السلام کے پاس آ رہا ہے, اے امو جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے, اے امو جان مجھے اجازت دے دیجئے. حسین بار بار منع کر دے رہے ہیں, نہیں بیٹا اے تم میرے بھیا کی نشانی ہو, تم میرے بھیا کی نشانی ہو, تم یتیم ہو میرے لال, میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں, میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں. ارے تمہیں دیکھ کے مجھے سکون مل جاتا ہے, مجھے میرے بھیا کی یاد آتی ہے تو تمہیں دیکھ لیتا ہوں. جب قاسم پریشان ہو گئے, اجازت نہیں ملی, خیمے میں آئے, ماں کے قریب بیٹھ گئے. اے اماں ذرا ایک دعا کر دینا, اے اماں ارے اللہ کسی کو یتیم نہ کرے, ارے مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے صرف اس لیے کہ میں یتیم ہوں, صرف اس لیے کہ میں یتیم ہوں. جیسے ام فروا نے یہ جملہ سنا, اے میرے لال بات کیا ہو گئی ہے. اے اماں جان, چچا جان اجازت نہیں دے رہے ہیں, چچا جان اجازت نہیں دے رہے ہیں. ام فروا کہتی ہیں اے بیٹا ایک بار پھر کوشش کرو, پھر کوشش کرو, پھر جاؤ اجازت مانگو. آئے پھر چچا سے اجازت مانگی, چچا نے اجازت نہ دی. قاسم پشتے خیمہ آ کے بیٹھ گئے, اپنے دو سر کو دونوں گھٹنے کے اوپر رکھ لیا, ہاتھ کو بازوؤں پہ رکھا. قاسم رونا شروع کر دیے, رو رہے ہیں. روتے روتے اچانک انسان کی عادت ہے اپنے ہاتھ کو بازوؤں پہ پھیرتا ہے. جیسے ہی قاسم کو کچھ محسوس ہوا کہ کوئی تعویذ بندھی ہوئی ہے, کوئی تعویذ بندھی ہوئی ہے, بھاگتے ہوئے اماں کے پاس آئے. اے اماں یہ بتاؤ یہ تعویذ کیسی باندھی ہے. اے بیٹا تمہارے بابا نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی, اے ام فروا جب کبھی کوئی مصیبت کا وقت آئے تو یہ تعویذ کھول لینا. اس لیے کہ جب امام حسن کی وفات ہوئی, شہادت ہوئی ہے, جناب قاسم 2.5-3 سال کے تھے, زیادہ عمر نہیں تھی ان کی, چھوٹے بچے تھے. اس لیے کربلا میں 13 سال کا سن ہے جناب قاسم کا, کربلا میں 13-14 سال کا سن ہے. اے بیٹا ذرا تعویذ تو کھولو, دیکھو اس میں کیا ہے. اب جو تعویذ کھولی کیا دیکھا کہ تحریر ہے بابا کی, اے میرے لال قاسم جب کربلا میں ہونا میرا بھیا اکیلا ہو, اذا کان الحسین وحیدا غریبا فریدا مظلوما عطشانا. اے میرے لال جب میدان کربلا میں حسین یکا رہ جائے, حسین تنہا رہے, حسین غریب ہو, حسین پیاسا ہو, کوئی مدد کرنے والا نہ ہو, اے میرے لال اپنے
اپنی جان اپنے چچا پہ قربان کر دینا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا وہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ قاسم لے کر کے آ گئے خط، اے چچا جان یہ دیکھیے یہ کوئی تحریر لایا ہوں۔ حسین نے جیسے ہی خط کو دیکھا، بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگا لیا، خط کا بوسہ لیا، اے میرے لال یہ تحریر کہاں تھی؟ چچا جان بابا نے وقت آخر یہ وصیت کر کے تعویذ میرے ہاتھ میں باندھی تھی۔ حسین نے تحریر پڑھا۔ حسین کہتے ہیں میرے بھیا تمہیں میری غربت کا اتنا خیال، تمہیں میری غربت کا اتنا خیال۔ ہاں آزادارو وہ وقت آیا، جناب مصابی کہتا ہے کہ حسین نے قاسم کو اپنے گلے لگا لیا۔ حسین نے کسی کو رخصت کرتے وقت گریہ نہیں کیا، حسین کسی پہ نہ روئے، لیکن جب قاسم کو رخصت کیا حسین نے تو حسین گلے سے لگا کے اتنا روئے، فغشل حسین پہ غشی طاری ہو گئی، حسین پہ غشی طاری ہو گئی۔ ہاں آزادارو امام حسین ہوش میں آتے ہیں، اے بیٹا قاسم آؤ، اے میرے لال قاسم آؤ۔ ہاں آزادارو قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، لیکن جانے سے پہلے حسین نے گریبان چاک کر دیا، حسین نے گریبان چاک کر دیا۔ اے چچا یہ گریبان کیوں چاک کر رہے ہو؟ اے میرے لال عرب کا دستور ہے جس کا گریبان چاک ہوتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ یتیم ہے، شاید تمہیں یتیم سمجھ کے تم پہ رحم آ جائے۔ ہاں آزادارو وہ وقت آیا، قاسم میدان میں آئے، رجب ثانی کی 35 شامیوں کو 35 کوفیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، لوٹے وہ وقت آیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ہم نے کیا دیکھا کہ ایک چاند سا چہرہ چلا آ رہا ہے، ایک چاند سا چہرہ چلا آ رہا ہے۔ میدان جنگ میں ازرق نامی پہلوان کے 4 بیٹوں کو مارا اور اس کو واصل جہنم کیا۔ قاسم لڑ رہے ہیں، قاسم لڑتے حمید بن مسلم کہتا ہے کہ ابھی عمر ابن ابی نفیل کہتا ہے کہ میں جا کے ابھی اس بچے کو شہید کو قتل کرتا ہوں، اور وہاں سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے۔ آنے کے بعد جناب قاسم کے اوپر حملہ کرتا ہے اور پیچھے سے ایک ضرب جناب قاسم کے سر پہ لگاتا ہے۔ اب قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، آواز دی چچا میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے۔ روایت کے جملے ہیں جیسے ہی حسین کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، ادھر سے امام حسین ادھر سے مولا عباس قاسم کی مدد کے لیے دوڑے۔ روایت کے جملے ہیں حسین ایسے جھپٹے جس طریقے سے شیر اپنے شکار پہ حملہ کرتا ہے۔ ہاں زادارو شامیوں نے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں، حسین حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اب جیسے حسین کو آتے دیکھا فوج میں بھگدڑ مچی۔ اب جب فوج میں بھگدڑ مچی قاسم زمین پر تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے گھوڑوں کی ٹاپیں قاسم کے جسم میں پڑتی تھی آواز دیتے تھے اے چچا مدد کو آئیے، اے چچا مدد کو آئیے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک گرد و غبار بلند تھا، جب گرد چھٹی غبار ہٹی ہم نے کیا دیکھا؟ حسین قاسم کے لاشے پر بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے اے میرے لال تو نے میرے اپنے چچا کو پکارا لیکن تیرا چچا نہ پایا، آیا تو تیری مدد نہ کر سکا، اے میرے لال تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا وہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے میرے لال چچا کو معاف کرنا، چچا آیا لیکن تیری مدد نہ کر سکا۔ عزادارو دو روایت ملتی ہے، ایک روایت سید ابن طاؤس نے لحوف میں لکھا ہے اور ایک روایت دوسرا دیگر راویوں نے لکھا ہے۔ سید ابن طاؤس لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین نے قاسم کے جنازے کو اٹھایا، حسین نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، قاسم کا سینہ اور حسین کا سینہ۔ ہاں عزادارو حسین قاسم کو جب لے کے چلے تو قاسم کا پیر زمین پہ خط کھینچ رہا تھا۔ عزادارو جب قاسم گھوڑے پہ بیٹھے تھے تو پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ رہا تھا، لیکن جب شہید ہوئے، جب لاش پامال ہوئی، ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لاش اتنی لمبی
پسینہ حسین کے سینے سے ملا تھا اور پیر زمین پہ کھچ رہا تھا، حسین لے کے در خیمہ پر آئے، اے ام فروا، اے بھابی ام فروا، آؤ آؤ اپنے لال قاسم کو لے لو۔ جناب زینب آتی ہیں، خیمے میں آتی ہیں، اے بھابی ام فروا کہاں ہو؟ کیا دیکھتی ہے کہ ام فروا ہے جو سجدے میں سر رکھے ہیں، آواز دے رہی ہے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میرے تحفے کو قبول کر لے، اے اللہ میرے تحفے پہ قبول کر لے۔ ہاں عزیزو، بعض خطبہ پڑھتے ہیں کہ ام فروا آئی، آنے کے بعد کہتی ہیں، اے آقا مجھے قاسم کے جسم پہ جو اس کا خونی کرتا ہے، یہ خون بھرا کرتا، یہ میرے لیے فراہم کر دیجئے۔ اے آقا میں یہ کرتا اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے بھابی جان، کوئی بات نہیں۔ امام حسین نے تھوڑی دیر کے بعد وہ کرتا کس طریقے سے تار تار وہ ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا کرتا جب میں فروا رکھ لیتی ہیں۔ ہاں آزادارو، میں فروا اس کرتے کو سنبھال کے رکھتی ہیں۔ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور شام سے جب مدینے لوٹتا ہے، ام فروا کہتی ہے میرے ناقے کو سیدھے جنت البقیع لے چلو، اپنے کو مولا حسن کی قبر پہ گرا دیا۔ اے میرے والی و وارث، یہ کرتا لائی ہوں، یہ دیکھو میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے تمہاری امانت تمہارے بھیا حسین پہ قربان کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نظم بقضائہ و تسلیم الامر الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستضعفیہا۔ میرے مالک محمد عالمت کے طفیل میں ہمارے مختصر سے اعمال قبول فرما۔ پروردگارہ ان آنسوؤں کو سلامت رکھ، ان آواز گریہ کو ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھ۔ پروردگار موالیان حیدر کرار، شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہوں، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو محرومین ہمارے درمیان نہیں رہ گئے ہیں، ان کے قبروں کو نورانی فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ چلو اٹھ گئے مدینے قافلے کے ساتھ اے بھیا، دکھانے جا